اس سے ان لوگوں نے روگردانی کی، تساہل کیا. وہ کیا تھا؟ توحید کمزور پڑ گئی، توحید کمزور پڑ گئی. حالانکہ نعرہ ان کا بھی توحیدی تھا شروع میں، ان کا بھی صوفیت کے خلاف ہی نعرہ تھا، ان کا بھی دیوبندیت سے پرابلم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آواز لگائی. لیکن پھر وہی جا کے ٹھہرے جہاں ان کا معاملہ تھا. ہم دیکھتے ہیں ان کی تفہیم القرآن بہت مشہور کتاب ہے، جو قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھا مولانا مودودی نے، اور وہ تفسیر اتنی عام ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں موجود تھی. آج کل کیا ہے، کتابوں کا ذوق نہیں ہے، ورنہ تو پرانے ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اور اس کا درس ہوتا تھا. تفہیم میں کئی جگہ غلطیاں ہیں جو کہ تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات رات لے گیا، اپنے بندے کو رات رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر وہاں سے اسراء ہوا. تو وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. کیا عقیدہ ہوا؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ لے گیا. اللہ تو ہر جگہ ہے. وہی تصوف کا عقیدہ، وہی تعویلات، وہی اللہ کے صفات میں کھلواڑ. اللہ کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا اسری بعبدہ، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. پھر کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں گئے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا. اللہ تو ہر جگہ ہے. جس تصوف کے خلاف اٹھ کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، جس کے لیے جماعت بنائی تھی، لیکن جب حکومت کا منظر سامنے تھا تو عقائد کمزور ہوتے چلے گئے، عقائد کے معنی کمزور ہوتے چلے گئے، حق معرفت ادا نہ ہوا، عقائد کی بنیادی باتیں صحیح طور پر نہ سمجھ سکے، بلکہ پورا نظام، 4 اصطلاحات، ان کی بہت پرانی کتاب ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سیام ہو، روزہ ہو، یہ سب ٹریننگ اصل میں کس واسطے ہے؟ ملٹری ٹریننگ ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا. نماز تو اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، ایک ہی امام کی بات مانتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کیا ہے، جہاد کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ کیسے کمانڈر کی بات ماننا. امام اللہ اکبر بولے تو جھکنا، سمع اللہ لمن حمدہ بولے تو اٹھنا. یہ سب کیا ہے؟ ملٹری ٹریننگ ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ صحیح فلسفہ ہے. اللہ کے رسول نے جس کو عبادت کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے کہا کہ یہ حق ہے تمہارا. اگر کوئی بیٹھک اٹھک صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں ملٹری ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں اس واسطے نماز پڑھتا ہوں، ورنہ تو مجھے کوئی عبادت سے لگاؤ نہیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. لیکن انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، 4 اصطلاحات کتاب ابھی بھی ملتی ہیں، بنیادی 4 اصطلاحات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ چاروں دراصل حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. کیوں؟ فوکس صرف وہی رہا کہ حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے. ارے بھائی حکومت قائم نہیں ہو رہی نا، تب تک کیا کرو گے؟ ارے تب تک جیسے چاہے بھی زندگی گزار لو جی، کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی کے متعلق پوچھا گیا کیا کرنا ہے؟ ارے عرف عام میں جو داڑھی کہتے ہیں رکھ لو بھائی، 1 نمبر کی ڈال لو، آدھے نمبر کی ڈال لو، آدھا شیو آدھا رکھ لو. جماعت اسلامی والوں کو دیکھ لو، اب حق جب بولنے کا آتا ہے تو بولنا ہی پڑتا ہے. سب ٹرم، چاند کی داڑھی، سورج کی داڑھی رکھے ہوئے ہوں گے. ہاں، کوئی سنت رسول کی داڑھی نہیں رکھتا. کیوں؟ ان کے بانی جو تھے انہوں نے اسے تساہل کے ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ یہ سب بات کی باتیں ہیں، جب حکومت قائم ہوگی نا تب دیکھیں گے ہم کتنی داڑھی رکھنا کتنی نہیں رکھنا. حالانکہ خود تو رکھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے مولانا مودودی کی داڑھی، آپ کوئی بھی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کیا ہے ان کے ایک ایک صفحے کو کھنگالا ہے. میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا ہوں، سطحی باتیں نہیں ہیں میری. لیکن جس جماعت کو فارم کیا، جن بنیادوں پر فارم کیا،
ویسے ہی لوگ بنے. ان کے ہاں عمومی طور پر پینٹ جھاڑتا ہوا ملے گا, بڑے بڑا رکن ہوگا, بڑے بڑا رکن ہوگا بڑے بڑے مجالس کا. اور رکن کیا ہے اپنے حیثیت سے؟ ٹخنے کے نیچے جھاڑتا ہوا پینٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے جس کا پیجامہ ہے وہ جہنم میں ہے. بولے کہ بھائی وہ سب سلطنت قائم ہونے کے بعد دیکھیں گے, چھوٹے موٹے باتوں کو لے کے کیا کرنا ہے. ان کی داڑھیوں کو دیکھو, کوئی سنت نبوی کی داڑھی والا نہیں ملے گا سوائے ان کے بڑے کے. بقیہ سب انجینئر ملیں گے, ڈاکٹر ملیں گے, عالم کوئی نہیں. وضع وقتا بالکل کیا ہے انگریز کی انشرٹ, جھڑتا ہوا پینٹ, ٹائی, اور باریک نام کے لحاظ سے کیا ہے ہم بھی لولا کے شہیدہ میں نام بولتے ہو تو ویسا کیا ہے ہم بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں, بلکہ 1% کی داڑھی. فوری فوکس کیا ہے ہم حکومت قائم کریں گے. کہاں کی حکومت قائم کریں گے؟ بن کے کیا ہے تقریباً 41 to 2018 اٹھا لو کتنے 60 سال ہونے کو آئے ہیں, کوئی حکومت قائم ہوئی نہیں. 60 سال سے ہی نہ رہے ہیں ہم کریں گے کریں گے کریں گے, باقی ہے کچھ نہیں. ہاں عربوں کو گالیاں دیں گے, یہ ضرور دیں گے, وہ کچھ کرتے نہیں, وہ کچھ کرتے نہیں. وہ جتنا بھی کرتے ہیں وہ اپنا جھڑتی جا کے دیں گے, تم اپنی جھڑتی دو. وہ حرمین شریفین مینٹین کرتے ہیں, یہ بہت بڑی خدمت ہوئی. ایک پائی کا ڈونیشن نہیں, ایک پائی کا چندہ نہیں. میں ابھی کبھی بھی جاتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ حکومت بھی اللہ والی کیسی حکومت ہے. اگر وہ کیا ہے صرف دروازوں پر بھی ہنڈی لگا دے نا, دروازوں پر بھی, گیٹ کیسے بھی 100 کے قریب ہیں گیٹ حرم کے, دروازوں پر بھی ایک ہنڈی لگا دے, ایک چندے کے لیے بکیٹ رکھ دینا, لاکھ کے کروڑوں روپے جمع ہوں گے. ایک دن کے کروڑوں روپے جمع ہوں گے, لیکن 1 روپیہ آج تک گورنمنٹ لیتی نہیں حرم میں داخل ہونے کا یا نکلنے کا یا چندہ مانگنے کا. کوئی اعلان اب کبھی سنا ہے تم نے کہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہو کہ حرم کے لیے چندہ دو؟ کوئی جانے والا آج تک سنا ہے؟ دونوں حرمین کا جو مینٹیننس ہے کروڑوں روپیے کا, جو مملکت سنبھالے ہوئی ہے, اور عجم سے کیا عرب سے بھی کچھ نہیں لیتی. خیر مجھے تعریف کرنا نہیں ہے, کسی کو گرانا نہیں ہے, کسی کو چڑھانا نہیں ہے, لیکن عام ایک فضا بن چکی ہے. وہ فضا کیا ہے؟ نعرہ تو یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں, اور جہاں سچی کیا ہے توحید ہے ان پہ نکیر کرو کہ یہ کیا جی کرتے, یہ کیا جی کرتے. ارے وہ تو کم از کم توحید پہ تو قائم ہے نا, تم کیا کرتے؟ اس حیثیت سے ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوا کہ موحدین جو توحید پر کام کر رہے ہیں ان کو برملات نیچا کیا گیا, بتایا گیا تمہارا کام کچھ نہیں بھائی, تم کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو, توحید ربوبیہ, توحید الوہیہ, توحید اسماء و صفات, یہ کیا توحید توحید مگا کے رکھا ہے تم نے؟ اقامت دین پہ آؤ, دین قائم کرو. تو توحید کی اہمیت خود بخود گھڑ گئی, اقامت دین کا لفظ اوپر آ گیا, حالانکہ صریح غلطی تھی اور ہے. اور ان لوگوں کے اندر اسی طرح توحید بھی کیا ہے گھڑ گئی. توحید پہ نہ بیانات ہوتے, نہ توحید پہ کیا ہے باتیں ہوتی, ہوتا تو کیا ہوتا, اقامت دین پہ بڑے بڑے کیا ہے فنکشنز ہوتے, بڑے بڑے کیا ہوتے ان کے جلسے ہوتے. اور یہ آگے چل کے کیا ہوا, مولانا مودودی جب پاکستان الگ ہوا تو وہ تو پاکستان چلے گئے, تو باقاعدہ طور پر پھر رجسٹر ہوئی جماعت اسلامی ہند کے نام سے, اور یہ ہند کے نام سے جب رجسٹر ہو گئی تو یہاں تو حکومت الہیہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہاں تو پہلے سے ہے. اس حکومت کو نکال کے کب حکومت لانا, حکومت الہیہ. تو کم از کم یہاں کی جو جماعت بنی بعد میں بدلنا چاہیے تھا کہ ہمیں توحید پہ کام کرنا ہے, ہمیں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے جو بانی کے ہاتھ سے ہو گئی. نہیں ہوا, اسی ڈگر پہ چلتے رہے, اور ان کی شخصیت پرستی اس حد تک گھس گئی کہ انہوں نے جو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہو گیا. پوری جماعت اور پورے احادیث اور قرآن سب ٹکرائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مولانا مودودی نے لکھ دیا ہے بالکل صحیح ہے. جہاں پر وہ حق کے ثواب کو پہنچے ہیں, جہاں پر انہوں نے لکھا ہے واقعتاً اس پہ ہم بھی مانتے ہیں صحیح لکھا ہے. بعض نادر موضوعات پہ ایسے لکھا ہے واقعتاً کوئی لکھنے والا نہیں تھا. احادیث کی حجیت پر کیا ہے, ایک کتاب ہے ان کی, وہ کتاب واقعتاً کیا ہے اپنے موضوع پر بہت بہترین کتاب ہے, ہم نے مانا. لیکن یہ بات نہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی,
وہ گویا کہ کیا رسول تھے. ان کی سب سے بڑی غلطی کیا کتابوں میں لکھنے میں ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت. اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقاعدہ لعن طعن کیا ہے، باقاعدہ طور پر. جب امت نے بتایا کہ مودودی جب تھے زندہ اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ تو کیا ہے پورا شیعہ کے لیے آپ نے راہ ہموار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے ظالم ہیں، اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہی کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. طبری میں ہے، ابن کثیر میں ہے، یہ روایت فلاں ہے. پورا 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 مواد صحابہ کے خلاف اکٹھا کر دیا جب ایک ہی کتاب کے اندر. لوگوں نے سمجھایا، بات نہ مانی گئی، اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلافت و ملوکیت. جو اصحاب رسول اگر وہ پڑھ لے صحیح، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو، صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گالی دے گا. انہوں نے اتنی تنقید کی ہے اس میں، صحابہ یہ تھے وہ تھے یہ تھے وہ تھے، دنیا آ گئی تھی، دنیا کی وجہ سے کیا ہے ان لوگوں کے اندر پرابلمز ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی تھی. اسی وجہ سے جب خلافت و ملوکیت لکھ لی، سنیوں نے اس کو کوئی اہمیت اور سنیوں کے پاس مقبول نہ ہوئی جتنا شیعوں کے پاس مقبول ہوئی. شیعہ ان کو سلام کرنے لگے، ان کے اسٹیجوں پہ بلانے لگے کہ آپ تو ہماری تائید کرتے، آپ سنی ہو کے جو لکھے ہیں نا، آپ ہم کو سر پہ بٹھاتے ہیں. ہم آپ کو سب سے زیادہ خوشی شیعوں کو ہوئی. وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے، کسی بڑے آدمی کو نہیں مانتے، لیکن یہ سچ بات ہے کسی کو مانتے ہیں تو مولانا مودودی کو مانتے ہیں. ان سے ہاتھ سے غلطی ہوئی وہاں پر، سب نے بتایا یہ غلطی ہے. یہ کون سی تحقیق ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر یہ کہ پورے صحابہ کی غلطیوں کو لا کے جوڑ دیں؟ حالانکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر دیا ان کو. وہ سب معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں لیکن عدول ہیں. الصحابۃ کلہم عدول و صدوق، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ عادل ہیں. وہ ان کی طرف سے روایت آئے گی تو محدثین کا امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب کا متفقہ اصول یہی ہے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں تو پھر صحابہ پہ سچ نہیں ہوتا. دوسرا کسی کا نام آتا، محدثین پوچھتے یہ کون آدمی ہے، فلاں ہے، تو اس کی سیرت کیسی تھی، وہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو نہیں لیتے. تحقیق ہوتی اس نام پر جو نام بھی حدیث میں متن میں جڑ جاتا سند میں، لیکن ایک شخصیت مستثنا ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اگر کوئی روایت کرے کہ میں صحابی سے روایت کر رہا ہوں مجھے نام نہیں معلوم، تو محدثین کہتے ہیں صحابی پر کوئی چیز ہم نہیں کرتے، کوئی تحقیق نہیں کریں گے. صحابی کبھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. الصحابۃ کلہم عدول و صدوق، یہ اصول ہے، اس اصول کو پامال کر دیا. حجیت حدیث ایک طرف لکھی، حدیث کا بول بالا ہوا، تو دوسری طرف کئی حدیث کا انکار کر دیا. کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دجال کا انکار کر دیا، مہدی کا انکار کر دیا، عقائد میں بہت سی چیزوں پہ کیا ہے انکار کر دیا. یہ سب وہ لوازمات ہیں جہاں کام کچھ ہوا، عقل پرستوں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا، بہت سو نے کیا ہے الہاد کی طرف جانے والے توحید کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے. لیکن جس توحید کو اللہ کے رسول نے دیا، جو طریقہ ہمیں دیا، اس طریقے کو کیا ہے پامال کر دیا. اور اسی کا کیا ہے آج ثمرہ ہے. تو 50-60 سال سے نعرے لگا رہی ہے جماعت کہ ہم حکومت قائم کرو، حکومت قائم. حکومت تو کہیں قائم نہیں ہوئی، الٹا جو کچھ خمیازہ بھگتنا پڑا وہ کیا تھا؟ ان کے اندر سے حریت، ان کے اندر سے مساوات، ان کے اندر سے اطاعت، ان کے اندر سے اللہ کے رسول کی محبت، ان کے اندر سے کیا ہے شیعہ سے نفرت، توحید کا بول بالا، یہ سب کم ہوتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا. سب سے زیادہ قریب ترین دوست ان کے شیعہ بن گئے. تو یہ معاملہ